بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، یہ مجمع عوام کا نہیں ہے، اساتذہ ذی وقار اور علماء عظام کا ہے، اس لیے یہاں کوئی اصلاحی بیان اور عمومی جلسوں جیسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی مشغلے سے وابستہ ہیں، ایک ہی خدمت ہم لوگوں سے لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے علم دین کی نشر و اشاعت، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا مشغلہ۔ اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور جو ہمارا فریضہ ہے، میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ درس و مطالعہ اور طلباء کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی تیاری کیسے ہو، کس طرح پڑھائیں، نصاب کی تکمیل، افہام و تفہیم وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں سب کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے تصحیح نیت اور ایک ہے اللہ جل شانہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کو برقرار رکھنا، اس کو ترقی دینے کی کوشش کرنا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ لدھیانہ کے ایک عالم تھے، مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، جو رئیس الاحرار کہلاتے تھے، اور طالب علمی کے زمانے سے ذرا آزاد تھے، کچھ سیاست کا بھی ان کے اوپر اثر تھا۔ وہ تصوف و سلوک کے قائل نہیں تھے، لیکن حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جو محبت اور مودت کا تعلق تھا، ہمارے حلقے کے حضرات جانتے ہیں، جب کوئی آدمی وہاں رائے پور پہنچتا تو رائے پور جانے والے کو سہارنپور سے گزر کر رائے پور جانا ہوتا تھا، قریب میں ہے وہاں سے۔ تو اگر کوئی شخص حضرت رائے پوری کے یہاں پہنچا، اس سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا، سہارنپور ہو کر آئے ہو؟ کہ جی۔ شیخ سے مل کر آئے ہو؟ کہ جی۔ کیسے ہیں حضرت؟ یہاں آؤ بیٹھو، قریب بلا لیتے تھے۔ اور اگر کسی نے کہا جی سہارنپور سے، شیخ سے مل کر آئے ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو یہ مجبوری بن گئی تھی کہ اگر حضرت کے قریب بیٹھنا ہے تو شیخ سے مل کے چلیں، اس لیے سہارنپور آتے تھے تو شیخ سے ملاقات کر کے جاتے تھے۔ شیخ نے خود لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایسے وقت میں سہارنپور پہنچے کہ میرا مطالعہ کا وقت تھا، میں کچے گھر میں اوپر اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہا تھا، اور مطالعہ کے وقت میں کسی سے ملاقات مجھے گوارا نہیں ہوتی، لیکن وہ بے تکلف آدمی دھڑ دھڑ زینہ چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، تو میں جلدی سے کمرے کے باہر زینے کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا کہ اوپر نہ آ جائے۔ ان کا السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام، کہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں رائے پور، واپسی پر جواب لے لوں گا، کیا فرمائیے؟ کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تصوف کیا بلا ہے؟ شیخ نے فرمایا جواب بھی لیتے جاؤ، تصوف بلا نہیں ہے، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا۔ بس چلے گئے۔ جب رائے پور سے ملاقات کر کے شیخ کے وہاں سے لوٹے ہیں تو اطمینان سے مجلس کے وقت میں ملاقات ہوئی۔ شیخ کہنے لگے میں جب لدھیانہ سے چلا تھا
تو میں نے اپنے ذہن میں ایک مناظرہ تیار کر رکھا تھا، آپ سے پوچھوں گا تصوف کیا بلا ہے، آپ یہ کہیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، یہ کہیں گے تو یہ اشکال کروں گا۔ آپ نے تو ایسا جواب دے دیا کہ میری بولتی بند ہو گئی، آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو شیخ نے فرمایا جی ہاں میں نے صحیح کہا، تصوف نام ہے تصفیہ نیت کا، اس کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہے، اور اس کا اختتام ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور باقی درمیان کی ساری محنت انہی دونوں کاموں کے لیے ہے کہ نیت ہماری درست ہو جائے اور اللہ کا استحضار ہمیں پیدا ہو جائے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں یہی سبق دہرانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ہم سب جو اہل علم کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، دینی پیشوا کہلاتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ نیت اگر خالص رضا الہی حاصل کرنے کی ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہے، اپنے مولا کو خوش رکھنے کی فکر ہے، اور اسی کے لیے سارا کام کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اس نیت کے اندر کہیں سے کچھ کمی آ گئی یا کھوٹ پیدا ہو گیا تو ہم محروم ہیں، ساری محنت ہماری بیکار ہے۔ اسی لیے شیطان وہی پر ٹانگ مارتا ہے، ہماری ساری محنت جاری رہے گی، بس یہاں آ کے تھوڑی سی اپنا اثر ڈال دیتا ہے، ساری محنت بیکار۔ حدیث میں واقعہ روایت موجود ہے، پڑھتے پڑھاتے ہم لوگ کہ محشر کے میدان میں جن 3 جماعتوں کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ کون ہوں گے؟ قرہ ہوں گے، اور اسخیہ ہوں گے، شہداء ہوں گے، جو دین کی خدمت کے اعلیٰ ترین کام ہے، لیکن ان تینوں کا انجام کیا ہوگا؟ نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور اپنی نیتوں کو درست رکھیں اور اللہ سے تعلق کو باقی رکھیں۔ جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات، اپنے کاموں کے اندر روح پیدا کرنے کی درخواست، اس سے مدد طلب کریں، قبولیت کی درخواست کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر رکھیں۔ اسی لیے ہمارے تمام اکابر، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا شیف علی صاحب تھانوی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی اور علامہ انور شاہ کشمیری، ان جیسے اساتین امت نے بھی علم کے سمندر اور پہاڑ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کرائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان بزرگوں نے اپنا شیخ بنایا، کس لیے؟ کیا علم کی ضرورت تھی ان کو ان سے، یا کوئی اور مقصد تھا؟ وہی اصلاح باطن کے لیے۔ آج اس کی طرف سے توجہ ہٹ رہی ہے، خاص طور سے جو نوجوان علماء ہیں، نوجوان فضلاء ہیں، جو علم کو مخصوص سمجھ کر ڈگریاں، بھئی ہم عالم ہو گئے، ہم نے افتاء بھی کر لیا، مفتی صاحب بھی ہو گئے، تخصص فی الحدیث بھی کر لیا، ادب کے اندر بھی کمال پیدا ہو گیا، لہذا ہم عالم کامل بن گئے۔ سب کے باوجود اگر اندر کی دنیا ہماری سنوری نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود محتاج ہوں بہت زیادہ، اس لیے سبق دہرانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ان کلمات کا اعادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خوشی ہوئی یہاں حاضر ہو کر، اس کی تفصیلات تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو منظر دارالعلوم میں داخل ہو کر دیکھا، محسوس ہوا کہ الحمدللہ یہاں کام ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا فرما لیں۔